الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل وائس ٹیلی ویژن، اور میرے اور عائشہ ناز کے درمیان میں آج ایک عظیم شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے طارق عثمانی، اور جنہوں نے تاریخ پلٹ دی ہے پریس کلب کی۔ ایک ایسا کارنامہ کیا کہ 5-6 گروپوں کو پہلے ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر ان کو ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوایا، اور یہ الیکشن لڑوانے کی نہیں، ہروانے کے لیے نہیں لڑوایا، بلکہ پہلی دفعہ اتنی شاندار کامیابی حاصل کی ہے کہ 20 سال سے پریس کلب پر قابض پینل میجورٹی حاصل کرنے کے باوجود سچ بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ عثمانی صاحب، آپ کی طبیعت بھی خراب تھی اور آپ نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو جو ایک عرصے سے سیاست کر رہے تھے اور وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنی جو کینڈیڈیٹ شپ ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو کیسے منایا؟ کیا آپ کو مشکلات پیش آئیں، اور کیا وہ آپ نے گدڑ سنگھی استعمال کی کہ یہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا؟ راشد حبیب، آپ ہمارے ساتھی ہیں، جدوجہد کے ساتھی ہیں، استاد محترم سی آر شمسی کے دوست، جی بالکل، فالوور ہیں ہم سارے، میرے سمیت آپ بھی۔ کوئی گدڑ سنگھی نہیں تھی، کوئی گدڑ سنگھی نہیں تھی۔ میں سب سے پہلے شکیل قرار کا اور ڈاکٹر سعدیہ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اور حاجی نواز رضا کی آواز پہ، شکیل احمد کی آواز پہ لبیک کہا، دوستوں کی آواز پہ لبیک کہا، اور انہوں نے سپیس دیا عبدالرزاق سیال کو۔ جو سپیس دیا وہ سپیس آپ نے ان سے لیا؟ نہیں لیا، نہیں، انہوں نے دیا، بہت بڑا کریڈٹ ہے ان دونوں کا۔ ان دونوں کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، ان کا میں مشکور ہوں ذاتی طور پہ بھی، اور یہ ڈیموکریٹس کے پلیٹ فارم سے بھی۔ اور اس کے بعد حاجی صاحب اور ہم نے یہ 2 سال پہلے سے ہم نے الائنس میں تھے، ایک طے شدہ پروگرام کے تحت ہم نے اس الیکشن کو آگے لے کے گئے ہیں۔ اور آخر میں متی اللہ جان صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں الائنس میں شمولیت کی، انہوں نے بھی قربانی دی، اور اس میں اعظم خان صاحب کا، آزاد سید کا، سارے دوستوں کا، جنہوں نے موتی اللہ جان کا اس میں ایک کریڈٹ یہ بھی ہے کہ اس نے 48 گھنٹے جاگ کے بہت بڑا کریڈٹ ووٹوں کی کاؤنٹنگ کا پیرا دیا اس نے۔ اور میرے پی ایف یو جے کے جو سیکرٹری جنرل ہیں شکیل احمد، ان دونوں نے، اور ہمارا یہ آپس میں طے شدہ تھا کہ ووٹ پہ پیرا یہ لوگ دیں گے، اور انہوں نے اچھے طریقے سے پیرا دیا، اور الیکشن کا رزلٹ ایک ووٹ کو کئی بار گنا گیا۔ اچھا سر، ہم پریزیڈنٹ کا ووٹ 5 دفعہ گنا گیا بالکل، اور عائشہ کے ووٹ کا پیرا دیا، سب کا دیا، سب کا، اور عائشہ کو بھی مبارکباد، رزاق سیال کو مبارکباد، راؤف فرقان کو، بشیر کو، عثمان خان کو، عابد عباسی کو، اور جتنے بھی دوست جیتے ہیں سب کو سہرش ہے، ہمارے کولیگ ہیں ہمارے۔ ہم نے جو الیکشن کیمپین چلائی، کیونکہ ایک تو ہمارا الائنس تھا، اور اس دوران ہم دیکھ رہے تھے کہ پینل جو ہے وہ ہمارا واضح نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ کینڈیڈیٹ کو کوئی کہہ رہا تھا آپ میرے یہ رکھ لے، ڈیسائیڈ جو تھی نا پوزیشن، وہ تھوڑی سی ہماری سلو چل رہی تھی۔ لیکن جب ڈیسائیڈ ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا سر طارق عثمانی جو ہیں انہوں نے اتنی بھرپور کیمپین چلائی، ہم لوگ دفاتر میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا، ہمارے استاد محترم ہیں تو لوگوں نے بھی لبیک کہا۔ میں یہاں پہ یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ جدوجہد آپ کی تھی کہ آپ نے 6 گروپس کو اکٹھا کیا، اور ان گروپس کے جو لیڈرز ہیں نا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا۔ اور ایک اور چیز جو میں دیکھ رہی تھی اس دن، آبزرو کر رہی تھی اس سارے سینیریو میں، یہ تھا کہ جو اپوزیشن تھی یعنی بٹ گروپ جو تھا وہ اس چیز کو بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور بہت زیادہ مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ 6 گروپ ہیں، 6 سوچیں ہیں، 6 لیڈر ہیں، 6 قیادت ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس 6 گروپ نے یکا کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، اور دیکھیں مین جو ہماری سیٹس ہیں وہ ہمارے نام ہیں۔
تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے ہماری. ابھی ابھی اس وجہ سے بھی ہے طارق صاحب کہ میں نے جب مطلع جان نے اپنا پینل اناؤنس کیا نا تو میں نے ان کو لکھا واٹس ایپ کیا کہ آپ یہ نہ کریں, اس سے صرف ووٹ ڈیوائڈ ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح دوسرے کو جو جرنلسٹ پینل ہے اس کو واک اوور مل جائے گا. تو انہوں نے اس وقت مجھے یہ کہا کہ یہی بات آپ باقی پینلز کو بتائیں تاکہ وہ ہمیں اکیلے کو آنے دیں آگے. یعنی اس وقت تک اس میں نہیں وہ ان سے بات نہیں, اس پہ بات چل رہی تھی ان سے. اس میں جو عائشہ تو ہمارے ساتھ کمپین پہ بھی تھیں اور آپ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے بھرپور طریقے سے. مین ایشو یہ تھا کہ پچھلے 3-4 سال سے جب ہم دفاتر میں سعدیہ کا الگ گروپ ہوتا تھا, شکیل قرار کا الگ ہوتا تھا, ایک کو تیسرا آ جاتا تھا, 4 پینل جب جاتے تھے مارکیٹ میں دوستوں کے پاس, تو سب کا جو پروفیشنل تھے, جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, جو اداروں کے اندر ہیں, میڈیا ہاؤسز کے اندر ہیں, ان کا ہم سے مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئیں. ہر ادارے نے مطالبہ کیا, اور جب وہ 4 پینل کھڑے ہوتے تھے اور جس طرح کی وہ بوگس لسٹیں تھیں, آپ کو پتہ ہے 2006 میں بھی اللہ نے مجھے یہ طاقت دی کہ یہ صاف کرائی تھی لسٹیں, تو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور وہ ایک قسم کا الیکشن پہلے یا ہار چکے ہوتے تھے. اس دفعہ یہ دوست سارے اکٹھے ہوئے, ان کی مہربانی. اس دفعہ عائشہ کو پتہ ہے کہ میں نے مطالبہ کیا ایک دفتر میں جا کے, ان پروفیشنل سے اپیل بھی کی, درخواست بھی کی, ان سے مطالبہ کیا کہ آپ سارے اکٹھے ہو کے آئیں. اب یہ پینلز اکٹھے ہیں, ایک پینل ہے, 1 to 1 مقابلہ ہے, تو آپ اکٹھے ہو کے آئیں. اور میں راولپنڈی اسلام آباد کے ایک جرنلسٹ کا, اب تیرا نام لوں, عائشہ کا نام لوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, سب کا ایک جرنلسٹ کا میں اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سارے اتحاد میں آئے, متحد ہو کر آئے, اور رات کے 10:30 بجے تک لوگ آتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے ادھر گر گیا تھا میں, تو اس میں وہ جب پتہ لگا تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ تیرے گرنے پہ جب پتہ چلا کہ وہ ایک موومنٹ چلائی ہے تو انہوں نے آ کے پارٹیسپیٹ کیا اس میں. اور میں ایک جرنلسٹ کا راولپنڈی اسلام آباد اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بڑی اچھی کمپین چلی. میں بیٹھا ہوا تھا نا کیمپ میں, جو ووٹرز آ رہے تھے ان کو ووٹ نمبر اور سیریل نمبر, تو میں شام تک بیٹھا. تو ظاہر ہے میرے بھی اب 60+ ایج ہے, بڑی ہمت ہے. میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا جرنلسٹ گروپ جو بٹ صاحب کا گروپ ہے وہ ان کا کیمپ بہت بھرا ہوا. ہمارے بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کی رونق دیکھ کے مجھے لگا کہ یار مشکل لگ رہا ہے. تو آپ کو کب یہ یقین ہوا کہ نہیں ہم جیت رہے ہیں؟ مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا جب حلف بردار جو تھے, بیسیکلی ہوا اس میں ایک تو سب اتحاد میں آئے, لوگ نکلے, اور اس میں ایک افضل بٹ بھی ہمارا دوست ہے, ہمارا دشمن نہیں ہے. تو جب اس نے اپنے فیصلے مسلط کرنا شروع کیے اپنے گروپ کے اوپر, اور لوگوں نے حلف دیے کہ اگر یہ کینڈیڈیٹ نیر علی کو لے کے آئے گا تو ہم نے ووٹ نہیں دینے. ان کے اپنے گروپ کے لوگ, اور ان لوگوں نے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کل کی پوسٹ میں بھی کیا ہے کہ وہ جو حلف بردار تھے لوگ, انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا. اس کے بعد یہ 21 سالوں سے جو لوگوں کو فائدے دینے کے لیے نعرے لگوا رہے تھے, انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ اس دفعہ نہیں, ریجیکٹ. آپ یہ دیکھیں کہ 70-80 ووٹ بیلٹ پیپر خالی, اور وہ ریجیکشن میں گئے, ریجیکٹ ہوئے. تو ریجیکٹ کس کو کیا گیا؟ ایک سوچ کو, آمریت کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, راشد حبیب صاحب. اور سر انہوں نے اپنا وعدہ تو نبھا دیا ہوگا جو بٹ صاحب نے ان سے لیا تھا حلف, لیکن پھر انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں انہوں نے نہیں مجھے نہیں دیا تھا, انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا. ان کا آپس میں بٹ صاحب نے اپنے لوگوں سے حلف لیا ہے کہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے. وہ ڈبل حلف دیتے رہے بیچارے, مجبور تھے. یہ بڑا اس الیکشن پہ پورے ملک کا, اور اب الیکشن ہو گئے ہیں آپ کے سامنے, جو
گورنمنٹ کی سطح پہ اداروں کا ہمیں کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی والے ہیں. میرا کیا تعلق تھا؟ رزاق سیال کا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ راؤ کا، آپ کا کیا تعلق تھا پی ٹی آئی کا؟ اس کا کیا تعلق تھا؟ نواز رضا کا کیا تعلق تھا؟ وہ بڑا پراپوگنڈا کیا گیا. جویریہ صدیق صاحبہ کیونکہ کینڈیڈیٹ تھیں، وہ ارشد شریف شہید کی بیوہ ہیں، تو اس پہ انہوں نے وہ ریئیکشن وہ کیا، وہ پراپوگیٹ کیا اور غلط پراپوگیٹ کیا. اور اس پہ ایک خاتون کھڑی کر دی جس میں کچھ 100-150 ووٹ توڑے، ورنہ وہ آ جاتی ہمارے. عائشہ نہیں، عائشہ تو وہ بیچاری اچھی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، اس نے اپنی کوئی کمپین نہیں کی. وہ بیسیکلی ناراض ہوگی وہ کہ مجھے کھڑا کر کے تو مجھ سے مشاورت نہیں لی گئی. تو اور ایک ہمارا وہ دوست ہے ہمارا گجرات والا عمران چودھری، وہ اس نے کوئی مس گائیڈ کیا اس کو. تو وہ اچھی خاتون ہے، بڑی سوبر خاتون ہے، اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں اس کو بھی انوالو کریں گے، انگیج کریں گے. تو آپ سب کو ہمارے ارادے یہ ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے کلب کا، اس کی نئی باڈی منتخب ہوگی. یہ کام نئی باڈی نے کرنا ہے. ہم ان سے کوئی پوچھیں گے تو ہم مشاورت دے دیں گے عائشہ کو، بالکل. اگر نہیں پوچھیں گے تو ہم آ کے ادھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کریں گے. نہیں رہنما تو کلب کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ اب میں سارے دوستوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ کلب میں اونرشپ لیں، آ کے بیٹھا کریں. راشد نے آنا شروع کر دیا، راشد کے لیے تعلیم. اور آپ دوستوں کو جتنے پروفیشنل ہیں ان سب کو دیکھنا ہے. نہیں دل برداشتہ نہیں. جب آتے تھے نا تو یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے آج میں نے تجھے کہاں بٹھایا ہوا تھا؟ ابھی صدارت کے کمرے میں نہیں بٹھایا تھا، میں نے اس کونے پہ جہاں شمسی بیٹھتے تھے، استاد محترم بیٹھتے تھے، وہاں آپ کو بٹھایا ہے. اس کی روح کو اللہ تعالیٰ وہ جنت نصیب کرے، اس کی روح بھی خوش ہے. تو وہ یونیفیکیشن کا حامی تھا، وہ ورکر دوست تھا، کرتا تھا. میں ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا اتنا افسوسناک تھا کہ آخری یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، یہ میرے استاد کی توہین، میں نے اپنے استاد کی توہین کا بدلہ لیا ان سے. اس میرا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ میرے سامنے میرے استاد نے ان کو ڈیولپ کیا. یہ جو 21 سال اقتدار میں رہے کس کی وجہ سے آئے تھے؟ شمسی ان کو لے کے آیا تھا. اس نے پہلا، میرے پاس گھر میں ساری چیزیں پڑی ہیں ریکارڈ، پہلا اس کو جوائنٹ سیکرٹری کا ہم نے الیکشن لڑایا تھا RIUJ کا، اور پھر ایک الیکشن ہوا RIUJ کا جو تیسرے سال، تو اس پہ یہ ڈمی کینڈیڈیٹ تھا عامر محبوب صاحب، اس میں ہمارے وننگ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن اس نے اس کے خلاف بھی سازش کی اور یونین آئی جیک کی، اور پھر PFUJ آئی جیک کی. تو یہ سارا کچھ ہی آئی جیک کرتے رہے. تو دوست ہیں ہمارے جو بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، لوگوں کی بہتری کے لیے سوچیں، اور سارے مل کے کلب کو آباد کریں، سارے مل کو آباد کریں. یہ پریس کلب جو ہے یہ آپ سب کا ہے، آپ یہاں پہ آئیں اور اس کو جیسے سر بار بار کہتے ہیں اس کی آنرشپ میں آپ لوگ، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے صحافی برادری ہے ان سب کے لیے یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اور جس طرح آپ اپنے گھر کو آباد رکھتے ہیں تو اس کو بھی آباد رکھیں. سر آپ بہت شکریہ عثمانی صاحب، بہت شکریہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آباد بھی کریں، اور اس کو اسٹینڈرڈ کا بنائیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی گیسٹ ہے، فیملی ممبر ہیں، تو آ کے دیکھے گئے کہ بھئی یہ واقعی نیشنل پریس کلب ہے، جیسے اسلام آباد کے دیگر کلب میں، کراچی میں ہیں جس طرح، اسلام آباد کے لاہور کا پریس کلب ہے، لاہور اور کراچی کے کلب میں. یہ ہمیں اتنی پرائم لوکیشن پہ یہ جگہ دی ہے گورنمنٹ نے، اور اس کو اب بنانا ہم نے. ہم سے جو بہتر کوئٹہ اور پشاور پریس کلب ہے. بس یہاں پہ جو سیاست تھی نا، بس اس نے اس کو آباد نہیں ہونے دیا. تو اللہ مالک ہے، انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے وسائل اور ریسورسز ملے کہ ہم اس کو آباد کر سکیں اور ایکچوئل میں اس کو پریس کلب بنا سکیں فیملیوں کے لیے بھی. اجازت لیتے ہیں ناظرین سے. ناظرین دیکھتے رہیے گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان، اور اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ الیکشن اور اس کے نتیجے میں آنے والی باڈی کے بارے میں کیا آپ کی توقعات ہیں اور کیا تحفظات ہیں، تاکہ اور آپ اپنے مشورے بھی دیجیے گا تاکہ ہم اس کو کنسیڈر کر سکیں. اللہ حافظ.